وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ ہم آج شروع کریں گے آیت نمبر 127 سے اور انشاءاللہ 133 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهِ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مسلمون وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ان آیات کا ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ سمجھتے
ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد مختصر تشریح ہوگی. تو آئیے پڑھتے ہیں. جی آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 127 سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما. وَإِذْ اور جب ہم نے آپ کو بتایا تھا جب اس کا لفظ آتا ہے تو اذکروا فعل محذوف ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب یرفعو اونچا کرتے تھے، رفع اس کا روٹ ورڈ ہوگا، یرفعو وہ اونچا کرتا تھا. کون اونچا کرتا تھا؟ ابراہیم. جب ابراہیم اٹھا رہے تھے یا اونچا کر رہے تھے کیا چیز؟ القواعدہ بنیادیں. قاعدہ ہوتا ہے، بنیاد کو قاعدہ کہتے ہیں، پھر قواعد اس کی جمع ہوگی. بنیادیں یعنی جو بنیاد آلریڈی موجود تھی اس کے پر اور رکھ کر پتھر جو ہے وہ اس کو بلند کر رہے تھے دیوار کو. قواعد من البیتی گھر کی. کون سے گھر کی؟ البیت. اس میں ال لگا دیا تو یہ خاص ہو گیا، یعنی اللہ کا گھر، خانہ کعبہ. من البیت و اسماعیل. اور کون کام کر رہا تھا؟ دو لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے اسماعیل. رب اور کیا کہتے جاتے تھے؟ ربنا اے رب ہمارے، تقبل تو قبول کر لے، منا ہم سے. کیا قبول کر لے؟ یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں تیرا گھر بنانے کی، تو اس سے اس کو قبول فرما لے، ہمارے کام کو، ہماری محنت کو. انکا بے شک تو، انتا تو ہی. اب دیکھیں کا کے میننگ بھی تو کے ہوتے ہیں اور انتا کے معنی بھی تو ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ واحد ہیں اس لیے ان کے لیے تو کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کہ ادب کے منافی نہیں ہے. آپ کہہ دیں اس کو، ہمارے یہاں اردو میں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں. تو بے شک تو ہی، تو دو مرتبہ کہنے سے یہ کیا ہوتی ہے؟ تاکید. اس کو کہتے ہیں حصر کا اسلوب، کہ بے شک آپ ہی السمیع بہت زیادہ سننے والے ہیں. یہ فعیل کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے اور صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. کہا بہت زیادہ سننے والے ہیں اور العلیم بہت زیادہ جاننے والے ہیں. سمیع سننا سے یاد رکھیے گا آپ، سمیع سننا اور علیم جاننا، علم سے ہے یہ. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا ہے رب ہمارے، وجعلنا اور بنا دے ہم کو، مسلمینی. ایک تو دیکھیں مسلم ہوتا ہے وہ ایک بندہ ہوتا ہے، اور جب مسلمانی ہوتا ہے تو وہ دو بندے ہوتے ہیں. تو یہاں کہا دو بندوں کے لیے آیا ہے، یہ نصب حالت ہے. ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے. کس کا فرما بردار؟ لکا تیرا. اللہ، اور اردو میں کہیں گے اپنا، یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. کون دو؟ ابراہیم اور اسماعیل. ومن ذریتنا اور ہماری اولادوں کو بھی. اب ذریت کہتے ہیں آگے آنے والی نسلوں کو، کہ جتنی بھی نسلیں پیدا ہونے والی ہیں جو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی کیسا بنا دے؟ امتم مسلمۃ لک، امتن ایک ایسی امت مسلمہ جو فرما بردار ہو. ان کو بھی جو ہے یہ امت کی صفت ہو گئی مسلمہ. کہا کہ وہ بھی فرما برداروں میں سے کر دیجیے گا ہماری ذریت کو بھی. کس کی فرما بردار؟ لکا آپ کی. ارینا اور دکھا ہم کو. کیا چیز؟ مناسکنا. منسک جو ہے وہ طریقے کو کہتے ہیں، مناسک اس کی جمع ہو گئی. تو مناسکنا طریقے اپنے. کس چیز کے طریقے؟ حج کے طریقے، عبادت کے طریقے.
اور वतूब अलैना, और हमारी तौबा कबूल कर ले, हम पर मुतवज्जे हो जा। हमने आपको बताया कि तौबा जो है जब अल्लाह के साथ आता है तो वो अल्लाह के लिए होता है, और जब इलाह के साथ होता है तो इंसानों के लिए होता है। तो कहा तूब अलैना, अल्लाह तो तौबा कबूल फरमा ले हमसे, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, अत-तव्वाब। अत-तव्वाब जो है ये फ़आल के वजन पर है, और ये भी मुबालगे का सीगा है, जो वो काम जो बार बार किया जाए। तो अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल करते हैं, बहुत ज्यादा कबूल करते हैं। तौबा कबूल करने वाला बेशक तू ही, यहाँ भी ताकीद आ गई, तू ही तौबा कबूल करने वाला है, और रहीम, और बहुत रहम करने वाला है। अच्छा जी, 2 दुआएं हो गई। अब एक और दुआ मांग रहे हैं, रब्बना, ए रब हमारे, वब अस, और भेज दे, फीहिम, इनमें, किसमें, बनी इस्माइल में, जो वहां लोग होंगे उनमें, रसूलन, रसूलन नकर आ गया, एक रसूल, मिनहुम, उनमें से ही, यतलू, जो तिलावत करे, अलैहिम, उन पर, क्या तिलावत करे, आयातिका, तेरी आयतें, वयुअल्लिमुहुम, और उन्हें तालीम दे, अलिम सिखाना, जो कि अभी हमने पढ़ा था, अलीम जानना और अलिम सिखाना, बाबी तफील से यह है, वयुअल्लिमुहुम, और वो सिखाए उनको, क्या चीज सिखाए, अल किताबा, किताब, वल हिकमता, और हिकमत, हिकमत क्या होती है, दानाई, कुव्वत फैसला, और अकल की बेहतरीन बात, और क्या करे, वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक करे। देखिए इसमें जो है कितनी सारी चीजें वो मांग रहे हैं उस रसूल के वो रसूल क्या क्या काम करे, रसूल भेज दे। अच्छा, फिर कहा इन्नका अंतर, देखे बार बार ये ताकीद का उसलूब आ रहा है, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, अल अजीज, बहुत गालिब है, अल हकीम, बहुत हिकमत वाला है। फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला, वमन यरगबू, वमन, और जो को, कौन, यरगबू, अब देखें यरगबू के साथ जो है ना अन का सिला आया है इसमें, तो जब यरगबू के साथ अन का सिला आता है तो इसका मतलब होता है कि नापसंद करना, और जब यरगबू के साथ इला का सिर्फ आता है सिला, तो उसका मतलब होता है पसंद करना। तो यहाँ भी यह है कि कौन नापसंद करेगा, मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम के तरीके को, कौन होगा वो, इल्ला, सिवाय, मन, जो कोई, सफेहा, जिसने बेवकूफ बनाया, सफेहा ये माजी का सीगा है, सफेहा बेवकूफ बनाया, नफ्सहु, अपने नफ्स को। तो इसमें जो है आप ये देखें कि ये सफीहा और सुफहा, सफहा की जमा सुफहा होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल शुरू में आया था ना कि वो लोग कहते थे कि क्या हम उन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए जो हर चीज अपने लुटा के आ गए, ये कहते थे ना मुनाफिकीन। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो भी बेवकूफ है कि जो मिल्लत इब्राहिम से मुंह मोड़ता है। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक बेशक, इस्तफ़ैनाहु, इस्तफा, इस्तफा जो है इसका मतलब होता है चुन लेना, इस्तफा चुन लिया, ना हमने हु उसको। अब इसमें ना कौन है, अल्लाह सुब्हानहू ताला है, और हु कौन है, इसमें जो है वो हु जो है आपके जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुन लिया। आपको मालूम है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक मुस्तफा भी है,
मुस्तफा चुना हुआ, मुंतखब किया हुआ, फिर दुनिया में, व इन्नहु और बेशक वो, फिल आखिरती आखिरत में, लमिनस सालिहीन, सालिहीन में से होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ इस आया है, यहाँ अल्लाह ताला और भी कुछ बात याद करा रहे हैं। अब देखें, ये जो सारी चीजें याद करा रहे हैं ना, ये बनी इस्माइल, ये मक्के वालों को याद करा रहे हैं। जो मक्के के लोग थे, जो अपने आप को बनी इस्माइल कहते थे, ये उनको याद कराया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? इस काला, जब कहा, लहू उसने, रब्बुहू जब कहा उसको, रब्बुहू उसके रब ने, अस्लिम इस्लाम ले आ, सर झुका दे। सीन लाम मीम इसका रूट वर्ड है और इसके मतलब जो है पीस के भी होते हैं, अमन सुकून के भी होते हैं और फर्मा बरदारी के भी होते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हज़रत इब्राहिम से कहा कि अस्लिम, काला तो उसने कहा, अस्लम तू मैंने सर झुका दिया, मैं इस्लाम ले आया। किसके लिए लाया? ली रब्बिल आलमीन, आलिमों के रब के लिए, आलम के रब के लिए मैं इस्लाम ले आया। ववस्सा और वसीयत की, बिहा इसी की, इब्राहिम ने, बनी ही अपने बेटों को, व याकूबा और याकूब ने। क्या कहा अल्लाह ताला ने? यही इस्लाम लाने की वसीयत, नसीहत जो थी वो हज़रत इब्राहिम और हज़रत ने अपने बेटों को की, और फिर याकूब ने भी अपने बेटों को की। क्या कहा उन्होंने? या बनिया, ए मेरे बेटों। देखिए बनीन था, ये या लगने की वजह से इसका नून गिर गया, तो बनिया और या लग गया तो मेरे मुतकल्लिम की ज़मीर आ गई। या बनिया, ए मेरे बेटों, इन्नल्लाह अस्तफा, इन्ना बेशक अल्लाह ने, अस्तफा चुन लिया, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीना दीन। अब देखिए दीन जो है वो रोजे जज़ा को भी कहते हैं, हमने पढ़ा ना, मालिकी यौमिद्दीन। लेकिन दीन जो है वो शरीयत को भी कहते हैं, निज़ाम जिंदगी को भी कहते हैं, तरीके को भी कहते हैं। तो यहाँ पे मुराद जो है वो जिंदगी गुजारने का तरीका है, जो वही होता है अल्लाह की तरफ से। दीन, शरीयत, तरीका, मिल्लत। फला पसना तमूतुन्ना, मीम बावताज का रूट वर्ड है मौत, मीम बावता तमूतुन्ना, तुम ना मरना, इल्ला मगर, व अंतुम मुस्लिमून और तुम मुसलमान हो, यानी तुम मुसलमान की हालत में तुम्हारी मौत होनी चाहिए, मरते दम तक मुसलमान रहना, ये मतलब है। क्या कुंतुम थे तुम, शुहदा गवाह। देखिए एक तो शुहदा वो होता है, शहीद की जमा है शुहदा, जिसको हम सिर्फ एक ही मीनिंग जानते हैं शुहदा के, वही वो जो जंग में जो है वो मारे जाते हैं, तो वो शहीद कहलाते हैं। लेकिन शुहदा गवाह को कहते हैं अरबी जबान में, जो इस्लाम के गवाह होते हैं। कुंतुम शुहदा, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे, गवाह थे, इज हदरा जब आई, हजरा हाजिर हुई, याकूबल मौतू याकूब पर मौत आई, मौत का वक्त आ गया, उनका नेज़ा का वक्त आ गया। तो फिर वो नसीहत कर रहे हैं, इस काला जब उन्होंने कहा, ली बनी ही, लाम लिए के लिए हो गया, बनीन हो गया, औलादें ही अपनी, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा, जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा, उनसे पूछा, मा ताबुदूना मिन बादी, किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद?
قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے الہ کی و الہ آبائی کا اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی آپ کے باپ دادا کے معبود کی. اور آپ کے باپ دادا کی تفصیل ہے یہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. کہ یہ جو آپ کے باپ دادا تھے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق ہم انہی کی عبادت کریں گے. الہم واحدہ اور اس الہ کی جو ایک ہی ہے. وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے لیے فرما بردار ہیں مسلمون. تو یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں جو ہم نے ورڈ ٹو ورڈ تو سمجھ لیا ہے ٹرانسلیشن اور تھوڑی سی آپ کو بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی کہ اس میں جو ہے چل رہا ہے قصہ. اب آپ دیکھیں ان کا قصہ ختم ہو گیا, بنی اسرائیل کا قصہ ختم ہو گیا. بنی اسرائیل کے جو 40 گناہ اللہ تعالیٰ نے گنوائے اس کے اندر تاکہ ہم لوگ نہ کریں, شروع میں اللہ نے بتا دیے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے, بڑے محبوب. ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل اللہ. جی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ابراہیم خلیل اللہ کہلاتے ہیں, اللہ کے دوست کہلاتے ہیں وہ. اور ان کا اللہ تعالیٰ نے بہت ان کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. ان کی تعریف فرمائیے کہ وہ اواه تھے, بہت زیادہ عبادت گزار اور نرم دل تھے اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے تھے, منیب تھے اور حلیم تھے. اور ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے کہ سارے نبیوں کے وہ باپ ہیں. اور ہمارے لیے دیکھیں کہ ابراہیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم کا بھی نام لیتے ہیں. تمام آسمانی مذاہب ماننے والے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, یہودی اور عیسائی اور مسلمان. اچھا جی, اب اس میں کیا ذکر ہے آج کی آیت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں وہ. تو پھر انہوں نے اللہ سے, آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں, تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تعالیٰ میں تیرا گھر کہاں بناؤں, کس جگہ بناؤں, تو اتنی بڑی وادی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا آ کے ایک جگہ پہ ٹھہر گیا اور حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ یہاں پہ اللہ کا گھر بنانا ہے. تو جب وہاں کھودا گیا تو وہاں پہ کیا نکلا, وہاں پہ ایک بلو رنگ کی بنیادیں نظر آئیں. پھر انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے پہاڑوں سے پتھر کاٹ کر اس پر توڑ کے وہاں پہ لگا کے کعبے کی تعمیر فرمائی. تو کہا کہ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور اسماعیل ان کا ساتھ دے رہے تھے, دونوں مل کے جو ہے وہ اس کعبے کو بنا رہے تھے. اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہماری یہ خدمت کو قبول فرما لے, بے شک تو بہت سننے اور بہت جاننے والا ہے. تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے, تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی نیک کام کریں تو پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تو اس خدمت کو قبول فرما لے ہم سے. ہمارے اندر تکبر نہ آئے کہ بھئی ہم کر رہے ہیں نیکیاں, یہ دنیا تو دیکھو باقی لوگوں کو دیکھو کیسے چیزوں میں پڑی ہوئی ہے, کچھ ہوش ہی نہیں ہے ان کو تو اللہ کا. ہم کر رہے ہیں عبادتیں, ہم کر رہے ہیں نیک کام. نہیں, جو بھی ہو بالکل اپنی نیتوں کو خالص کر لیں, ہم اللہ کے دین کا ہم کام کریں, دین کا کام کریں, اللہ کے گھر کا کام کریں, مسجدوں کے کام کریں, کچھ اور اسلامی اسکولوں کا کام کریں یا کسی کی ریفیوجیز کا کام کریں. جو بھی نیکی کے کام کہلائے جاتے ہیں
وہ ہم نیکی کے جب کام کریں تو اس پر اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی خدمت کے لیے ہم کو استعمال کر لیا، ان نیک کاموں کے ہم کو توفیق بخشی اور تو ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں تعالیٰ ہم بردار بنا لے۔ کون دونوں؟ ابراہیم اور اسماعیل، جو دونوں نے بنائے تھے۔ اور پھر صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے وہ، اب دیکھو وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، آنے والی تمام نسلیں ہم سے پیدا ہوں گی، ہمارے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ان تمام نسلوں کو اللہ تو مسلمان امت رکھنا۔ اب دیکھیں یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی ذریت جو ہے اس کو مسلمان رکھنا، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ تو مرتے دم تک جو ہے کلمے پر قائم رہنا ہے، اور جو مرتے دم تک کلمے پر قائم رہا وہی کامیاب ہو گیا۔ تو کہا، اور پھر اس کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں طریقے سکھا دے عبادت کے۔ دیکھیں یہ نہیں کہہ رہے سکھا دے، یہ کہہ رہے ہیں دکھا دے۔ یہ بڑا زبردست لفظ ہے۔ دیکھیں دکھانا جو ہے، اگر کوئی جو ہے سامنے پریزنٹیشن کر کے دکھاتا ہے نا تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیوں کیا کہتے ہیں ویڈیوز جو ہیں بڑی مقبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے نا۔ جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوتی ہیں وہ کتنی مقبول ہوتی ہے، اس لیے کہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو تمام کام کر کے دکھائے کہ اس طرح کرنی چاہیے۔ نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھ کے دکھائی کہ ایسے پڑھو نماز، اور کہا بھی آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو سبحان اللہ سے پیارا لفظ یوز کیا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں طریقے دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک اور دعا انہوں نے مانگی ہے، بڑی زبردست دعا ہے یہ، کہ ایک اور دعا کرتے ہیں وہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ کوئی ایسا رسول ان کے درمیان بھیج دینا۔ اب دیکھیں وہاں پہ تو لوگ ہی اتنے کم ہیں، قبیلہ جو ہے وہاں پہ آ کے آباد ہو گیا تھا، بس وہی لوگ تھے۔ اب وہ کہا کہ یہ لوگ، اللہ یہ جن کی نسلیں آئیں گی ان میں سے ایک ایسا رسول اٹھانا کہ کیا کیا کرے وہ، کہ جو تلاوت کرے تیری آیتوں کی، اور ان کو سکھائے کتاب کا علم، اور ان کو دانائی کی تعلیم دے، اور ان کی زندگیوں کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے قرآن میں بار بار آئی ہے، کئی جگہ آئی ہے، غالباً 4 دفعہ آئی ہے یہ آیت۔ اور اس میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوں اور اپنی ماں آمنہ کا خواب کی تعبیر ہوں۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ 2500 سال بعد پوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے بعد آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال بعد، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تشریف لائے، اور یہ آپ کے سارے کام ہیں کہ جو آپ نے کر کے دکھائے۔ آپ کو یہ اس کے اوپر نا یہ ایک آیت تو پورے ایک اس کی متقاضی ہے کہ اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی جائے، تو انشاءاللہ ہم پھر کبھی کریں گے۔ ابھی آپ اس کو بس ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا ہے تو پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتایا کہ کس طرح پڑھا جائے گا، اس کو پوری تلاوت کرنا بھی سکھائی اس کی، اور پھر اس کی تشریح بھی بیان کی کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کر کے دکھایا ان کو۔ پہلے تشریح کر کے سمجھایا، پھر اپنے عمل سے بتایا، لوگوں کو سکھایا، اور حکمت، دانائی اور فیصلے کی تعلیم دی کہ ہر کام میں حکمت چاہیے ہوتی ہے،
مصلحت چاہیے ہوتی ہے، اس کو بہترین طریقے پہ کرنا ہوتا ہے جب وہ کام ہوتے ہیں، حکمت بھی سکھائی، اور پھر زندگیوں کو پاک کرنا، پاک کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے، کس طرح پاک کیا کہ اب کورس جیسی برائیاں آج پھیلی ہیں اس زمانے میں بھی پھیلی ہوئی تھی، کہ بھئی اس زمانے کے لوگ جو ہے بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے دن رات، اور اس وقت اس قدر ڈاکے ڈالتے تھے، اس قدر ہر وقت جو ہے وہ ہاتھوں میں تلواریں رہتی تھی، ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے، قتل و غارت گری تھی، تو بہت برائیاں تھی، فحاشی تھی، بے حیائی تھی۔ بے حیائی کی تو انتہا تھی کہ کعبے کے گرد طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کے کرتے تھے۔ شیطان نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی تم جو ہو کپڑے تمہارے ناپاک ہیں تو تم اپنے اصل بدن کے ساتھ جو ہے وہ جاؤ، اور بجائے دعائیں پڑھنے کے تالیاں بجاتے تھے اور کعبے کے گرد گھومتے تھے۔ تو ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت ہی بت رکھے تھے کافر، کعبے میں باہر بھی اندر بھی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو ایسے پاک نفوس بنا دیا کہ وہ تو دنیا پہ چھا گئے، ایسے اچھے مسلمان بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پا کے کہ سبحان اللہ ہمارے لیے مثالیں چھوڑ گئے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ نفوس تھے، یہ کیسی روحیں تھیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ عمل کیا اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیا۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی اپنی قرآن پڑھیں تو اس مقصد کے لیے پڑھیں کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ ہدایت لینا ہی دراصل قرآن کا مقصد ہے پڑھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت لینے والا بنائے اس قرآن سے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہا ابراہیم کے طریقے سے جو اعراض کرتا ہے، ابراہیم کے طریقے کو جو پسند نہیں کرتا، کراہیت رکھتا ہے، وہ تو نہایت بے وقوف شخص ہے، اس نے تو اپنے آپ کے لیے بڑا برا کام کر لیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے، اور اس پہ چلنے والے جو ہیں ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، دنیا میں بھی ان کو کامیابی ہوئی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں ان کا شمار ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا پوری ابراہیم کی زندگی آپ نے ضرور پڑھی ہوگی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائشیں آئی تھی۔ ایک پیدا ہو گئے، ایک اس کے گھر جو تھا بت پرست آزر، اور اس کے بعد انہوں نے زمین اور آسمان کے انتظام پہ غور کیا۔ کبھی کہتے تھے کہ شاید یہ تارا میرا رب ہے، اچھا تو سورج میرا رب ہے، اچھا تو چاند میرا رب ہے۔ پھر کہتے تھے نہیں، جو ڈوب جاتی ہیں چیزیں وہ رب نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دل میں ڈالا، اور پھر جب وہ ان کے اوپر وحی آئی اور جب انہوں نے اپنے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ بت جو ہے کسی کام کے نہیں ہے، کیوں ان کے آگے سر کر جھکاتے ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی بات سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جب وہ ان کا دن تھا، کیا کہتے ہیں، جیسے تقریب یہ تہوار ہوتے ہیں جیسے، تو ان کا بھی کوئی تہوار تھا، جو لوگوں کی کرسمس ہوتی ہے، ہماری عید ہوتی ہے، تو ان کا بھی کوئی تہوار کا دن تھا، تو وہ لوگ سب گئے ہوئے تھے میلے ٹھیلوں میں اپنے کھانے پینے۔ تو شام کو وہ آئے واپس، حضرت ابراہیم نے اس دوران کلاڑا لے کے بت توڑ ڈالے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کا سر، اور کلاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب وہ لوگ آئے تو کہا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہوا، یہ کس طرح ہو گیا، یہ ہائے ہائے تو بڑا برا ہو گیا، یہ تب تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور بڑا ہمارے ساتھ بڑا برا معاملہ ہوگا۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے، پھر فوراً خیال آیا کہ جو بتوں کو ہمارے برا کہتا تھا وہ تو یہی تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، تم اس سے پوچھو بڑے بت سے جو تمہارے سارے کام کرتا ہے، تم آگے اس کے ماتھا ٹیکتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، یہ دیکھتا رہا کہ بت ٹوٹ گیا، اس نے کچھ نہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو ان لوگوں کو ہوش آ گیا، قرآن میں آیا کہ ایک دم سے وہ کچھ ہوش میں آئے، لیکن پھر شیطان نے ان کو اپنے قابو کر لیا،
اور انہوں نے کہا اب اس کو ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ یہ جو ہے کوئی اس طرح کا پھر حرکت نہ کرے. اور پھر ان کو آگ میں ڈال دیا. اور آپ کو سب کو معلوم ہے وہ پورا قصہ کہ کیسے ان کو آگ میں جلایا گیا اور وہ جلے نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اور آگ نے کہنا مانا اللہ کا اور آگ رک گئی. اور کہتے ہیں ابراہیم اتنا بہترین وقت گزارا میں نے. اور اتنے دن کی آگ بھڑکنے کے بعد جب وہ ختم ہوتی ہے آگ اور وہ نکلتے ہیں اس میں سے تو پتہ چلا کہ وہ تو بالکل صحیح سالم خوش بخوش مسکراتے. اسی طرح پھر ان کا بیٹا ہوا تو پھر بیٹے بڑھاپے میں بیٹا ہوا. 90 ایئرس کے تھے تو وہ اسماعیل ہوئے. 100 ایئرس کے ہوئے تو اسحاق پیدا ہوئے. تو بڑھاپے میں جب بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے تو حکم ہوا کہ ان کو چھوڑاؤ. وہاں چھوڑا ہے مکے میں بے آب ہو گیا وادی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ان کے پر ڈالی تھی. انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بعد میں کریں گے. کہا کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ ربہو اسلم تم اسلام لے آؤ. قال اسلمت لرب العالمین. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنا سر جھکا دیا اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا. جو اللہ نے آزمائشیں ان پہ ڈالی وہ ان سب میں پورے اترے. اور اس کے بعد کہتے ہیں بہا ابراہیم بنی و یعقوب. اور پھر کہا کہ یہی وصیت انہوں نے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. ان کے بیٹے تو دو ہی تھے اسحاق اور اسماعیل. اسماعیل بڑے بیٹے تھے اسحاق چھوٹے تھے. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اسحاق جو ہے وہ بڑے تھے اور اسماعیل چھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ بالکل صحیح ہے. ان کی تو بدل گئی ہیں ساری چیزیں. تو کہا کہ جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا. حضرت ابراہیم نے کیا کہا یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے. تم مرتے دم تک اس پر جمے رہنا. اسلام پر موت ہو تمہاری. ہمیں بھی جو ہے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. تیرا بڑا احسان ہے کہ ہمیں دھکے نہیں کھانے پڑے ہمیں برائیوں میں نہیں پڑنا پڑا تو ہم مسلمان رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی مسلمان رکھنا اور مرتے دم تک کلمے پہ موت دینا. پھر فرمایا کہ ہم کنتم شہداء کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی. لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا وصیت. اب یعقوب علیہ السلام کی وصیت آ گئی. ان کی کیا تھی کہ جب ان کو موت آئی انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا. ان کے تو 12 بیٹے تھے. ان کو جمع کیا تو کیا کہا اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک کہ ہم تو آپ کے رب کی عبادت کریں گے آپ کے معبود کی کریں گے اور آپ کے باپ دادا کی معبود کی کریں گے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ایک ہی الہ کی وہ بھی عبادت کرتے آ رہے. اسی اللہ کی ہم بھی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یہ انہوں نے وعدہ لیا. ہمارے لیے کیا ہے اس آیت میں؟ قصوں کی طرح ہمیں نہیں گزرنا چاہیے قرآن سے. ہر آیت سے جو ہے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا ہے. ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کریں جس طرح ہم فکر کرتے ہیں کہ وہ اچھا کھائیں ان کی صحت اچھی رہے وہ اچھے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں تاکہ کامیاب رہیں. اچھے جو ہیں وہ ان کے اندر خصوصیات ہوں. مائیں بھاگی بھاگی پھرتی ہیں کوئی جوڈو کراٹے کوئی اسپورٹس کوئی جو ہے وہ اسکول کوئی کہیں کوئی قرآن پڑھانے لے جا رہی ہے. ہر جگہ بیچاری مائیں یہاں پہ بھاگتی رہتی ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے. تو یہ ہے کہ ایسی تربیت ضروری ہے بالکل ضروری ہے. لیکن سب سے زیادہ ضروری تربیت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں. اس لیے کہ اس معاشرے میں کوئی نہیں سکھا رہا دین. یہ تو یہاں کا تو دین ہی الگ ہے. یہاں کا تو دین ہے ہی نہیں کوئی. تو یہ دین ہمیں ہی سکھانا ہے اپنے بچوں کو اور اس کی اہمیت بتانی ہے ان کو
اور کس طرح بتائیں گے؟ جب ہم خود عمل کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے بڑی محبت اپنے بچوں سے یہ ہے کہ ان کو دین پہ چلایا جائے، ان کو آپ اس حالت میں اور آپ اس حالت میں اللہ کے پاس جائیں کہ ہم اپنے بچوں پہ محنت کر چکے ہوں ان کو، تاکہ وہ دین پہ قائم رہیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جو نیک اعمال وہ کریں گے جو ہم نے ان کو سکھائے ہیں، تو ہمیں بھی تو حصہ ملنے والا ہے نا ان کا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اگر ہم نے محنت کی ہوگی تو ہمیں ملے گا، اور اگر ہم نے بالکل محنت نہیں کی اور کوئی برائیوں ان کو جو ہے کوئی دین ہی نہیں سکھایا ہم نے، تو پھر وہ وہی بنیں گے جو بھی کچھ یہاں کی ہوا چل رہی ہے وہی سیکھیں گے وہ، تو پھر ہمارے لیے تو پھر کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہ کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ احکام کی سورہ ہے، اس کے اندر بہت سارے احکام ہیں اور یہ عمل کرنے کی سورہ ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور ہدایت حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔